السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج آپ کی خدمت کے اندر ایک بہترین خوبصورت واقعہ لے کر کے حاضر ہوں۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور ایک کوے کا واقعہ ہے۔ بہت خوبصورت واقعہ ہے، انشاءاللہ آپ کو سن کر فائدہ ہوگا، آپ کی معلومات کے اندر اضافہ بھی ہوگا۔ تو وہ دوست، ان کی خدمت کے اندر گزارش ہے کہ جو پہلی بار ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، کیونکہ ہمارا مقصد چینل بنانے کا لوگوں تک صحیح دینی معلومات پہنچانا ہے، دین کے حوالے سے، اسلام کے حوالے سے، اور ان کی اصلاح بھی کرنی ہے، دین کا کام ہم نے کرنا ہے۔ تو اس لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، اس نیک کام کے اندر ہمارے ساتھ تعاون بھی کیجئے اور ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کیجئے، تاکہ آپ تک ہماری ویڈیو وقت پر پہنچتی رہیں اور آپ اس کے پہلے دیکھنے والے بنیں۔ چلتے ہیں اپنے اس بہترین واقعے کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء میں سے ہیں، اس کے ولیوں میں سے ہیں، اس کے دوستوں میں سے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا معمول تھا کہ آپ شکار کیا کرتے تھے۔ آپ شکار کرنے کی غرض سے جنگل کے اندر تشریف لے گئے۔ آپ شکار کرتے رہے، جب شکار سے فارغ ہوئے تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کھانے کے لیے دسترخوان کے اوپر حاضر ہوئے۔ کھانا آپ کے لیے دسترخوان کے اوپر لگ چکا تھا، آپ بیٹھ گئے۔ اسی دوران اچانک ایک کوا اڑتا ہوا آپ کے پاس پہنچ گیا۔ وہ آپ کے قریب ہوا دسترخوان کے، اور دسترخوان میں سے ایک روٹی اٹھائی اور روٹی کو اٹھا کر کے وہ اڑ گیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ واقعہ دیکھ کر کے تعجب کا اظہار کیا، اور آپ نے اس کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے کوے کے اوپر نظر رکھی اور کوے کے پیچھے گھوڑے پر سوار ہو کر کے گھوڑے کو دوڑا دیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کا پیچھا کرتے رہے، اور پھر وہ کوا آپ کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پہاڑ کے اوپر چڑھے، پہاڑ کے اوپر ادھر ادھر آپ اس کوے کو تلاش کرتے رہے کہ کہیں سے نظر آ جائے۔ پھر اچانک آپ کی نظر اس پہاڑ کے درمیان وادیوں میں پڑی، تو آپ نے پتھر کی ایک چٹان کے اوپر اس کوے کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ آپ اس کی طرف چل پڑے۔ جیسے ہی کوے نے آپ کو آتا دیکھا تو روٹی کا ٹکڑا وہیں پر چھوڑ کر کے وہ اڑ گیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قریب گئے۔ آپ یہ دیکھ کر کے حیران رہ گئے کہ وہاں پر ایک آدمی ہے کہ جس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں، جو زنجیروں کے اندر، بیڑیوں کے اندر جکڑا ہوا ہے اور پشت کے بل لیٹا ہوا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آگے بڑھے، اس آدمی کی زنجیریں کھولیں اور اس کے ہاتھ اور پاؤں کو کھولا، اور پھر آپ نے اس سے فرمایا کہ اے نوجوان، اے انسان، یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا واقعہ ہے، یہ صورتحال کیسی ہے؟ تو وہ آدمی کہنے لگا کہ میں ایک تاجر ہوں، اور تجارت کا جو سامان تھا وہ میں لے کر کے جا رہا تھا اس کو فروخت کرنے کے لیے، تو راستے کے اندر ڈاکو آ گئے۔ انہوں نے مجھے پکڑ لیا اور مجھے رسیوں کے اندر، مجھے بیڑیوں کے اندر جکڑ دیا، زنجیروں سے باندھ کر کے یہاں پر پھینک کر کے بے یار و مددگار چھوڑ کر کے وہ چلے گئے، اور میرا جتنا بھی سامان تجارت تھا وہ سارے کا سارا لے گئے، میرا مال لے گئے، میری تجارتی سامان سارا کچھ لے کر کے وہ چلے گئے۔ آج مجھے 7واں دن ہے، اور 7 دن ہو چکے ہیں۔ یہ جو کوا ہے روزانہ کہیں سے روٹی لاتا ہے اور میرے سینے پر آ کر کے بیٹھ جاتا ہے، اور اپنی چونچ سے ٹکڑے کر کر کے وہ روٹی میرے منہ کے اندر دیتا ہے۔ 7 دن ہو گئے، یہاں پر نہ کوئی بندہ ہے، نہ کوئی بندے کی ذات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے ان 7 دنوں کے اندر ایک دن بھی بھوکا نہیں رکھا، اور یہ کوا میرے لیے کہیں سے بھی روٹی کا انتظام کر کے لے آتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دل کے اوپر اس واقعے کا بہت بڑا اثر ہوا، کہ یہی واقعہ آپ کی توبہ کا سبب بنا۔ اس کے بعد آپ نے اس نوجوان کو اٹھایا، اپنے پیچھے گھوڑے کے اوپر اس کو سوار کیا، اور اس کو وہاں لے کر آئے جہاں پر آپ فروکش تھے۔ اس کے بعد آپ نے اپنا وہ قیمتی لباس اتارا، شاہانہ لباس اتارا، اس کو صدقہ کر دیا، اور پرانے اور اونی موٹے کپڑے آپ نے پہن لیے، ہاتھ کے اندر عصا پکڑ لیا۔ آپ نے اپنی تمام املاک کو، اپنی تمام جاگیر کو، جو کچھ بھی آپ کی ملکیت میں تھا، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو وقف کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر توکل اور بھروسہ کرتے ہوئے آپ نے نہ کوئی کھانے کا انتظام کیا، نہ کوئی پینے کا انتظام کیا۔ آپ اس حالت کے اندر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گئے، اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس فقیری کے عالم کے اندر وہ ایسا سکون آپ نے محسوس کیا، ایسا اطمینان آپ نے محسوس کیا کہ جو آپ کو کبھی بھی امیری اور بادشاہی کے دنوں کے اندر محسوس نہیں ہوا تھا۔